معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی۔ اور کبیرہ گناہ وہ ہوتا ہے جو شریعت نے جس پر سزا مقرر کی، جس پر سزا مقرر کی ہو اس دنیا میں، وہ کبیرہ گناہ کہلاتا ہے۔ اس میں زناکاری، شراب پینا، نیک عورت کو تہمت لگانا ہے جی، شرک بھی ان میں سے بڑا گناہ ہے کہ مشرک کی پھر کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، چوری کرنا، یہ بڑے بڑے 5-6 کبیرہ گناہ ہیں۔ پھر اسی طرح دوسرے درجے کے گناہ ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کر دینا ہے جی، اسی طرح بے ادبی کرنا، تو بہت سے ایسے گناہ ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اب بچ کیسے سکتے ہیں یہ مسئلہ ہے۔ آسان طریقہ ہے کسی اچھے ماحول سے جڑ دو، پھر ہی آپ بچ سکتے۔ خود زور لگاؤ گے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، نفس ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے، ادھر سے ماحول ہے، رشتہ دار ہیں، بیوی بچے ہیں، سارے آپ کو تانے دیں گے، اور تو بڑا مولوی بن گیا ہے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسے تانے دیں گے کہ آپ سرنڈر ہو جائیں گے۔ لیکن بندہ ڈٹ کے رہے۔ اگر گناہ کرنے والے گناہ پہ ڈٹ جاتے ہیں تو آپ نیکی پہ کیوں نہیں ڈٹ سکتے؟ تو ڈٹ جانا چاہیے۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تو اس لیے بھائی یہ سب سے شارٹ کٹ طریقہ نیک بننے کا اچھی صحبت ہی ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر نبی کا دین صحبت سے چلایا۔ ہر نبی کے صحابہ تھے، یاد رکھنا۔ آدم علیہ السلام کے بھی تھے، شعیب علیہ السلام کے بھی، سلیمان علیہ السلام کے بھی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر قرآن میں آتا ہے۔ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا من انصاری الی اللہ، اللہ کی طرف کے بارے میں کون میری مدد کرے گا؟ تو ان کے صحابہ حواری کہلاتے، تو انہوں نے کہا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ اسی طرح ہمارے نبی کے صحابہ، وہ تو پھر کیا زبردست مثال ہے۔ جیسا نبی ایسے نبی کوئی نہیں، کیونکہ نبی آخر الزمان سب سے افضل نبی، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی سب سے بہترین، پھر دوسرا تابعین، پھر تبع تابعین، اب اولیاء امت ہے ہمارے اندر، باعمل علماء ہے، یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اس گئے گزرے دور میں بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایسے ایسے مشائخ ہیں کہ ان کی صحبت میں 2-4 گھنٹے بیٹھ جائیں تو آپ کے دل کی کیفیت بدل جائے۔ اس فتنہ و فساد کے دور میں بھی ایسے لوگ ہیں، بہت کہیں کہیں کوئی اللہ والا ملے گا، لیکن رہیں گے ضرور، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اگر سچے نہیں ہوں گے تو ان کے ساتھ کیسے ہوں گے ہم؟ اس کا مطلب قیامت تک سچے لوگ رہیں گے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، کونو حکم ہے، ہو جاؤ ساتھ، حکم کا صیغہ ہے۔ پھر قرآن حکیم میں ہمیں ایسی واقعات ملتے ہیں کہ جو نبیوں کے ساتھ نہیں ہوئے، ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے، یا جو ان کے آگے صحابہ ان کی صحبت میں نہیں بیٹھے، اور اپنی من مرضی کی جس نے زندگی گزاری، یہ بڑی خوفناک ہے۔ اسی لیے قرآن نے بتایا کہ جتنے قومیں تباہ ہوئی ہیں 2 وجہ سے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، پھر نبیوں کے بعد ان کی نالائق قومیں ہوئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور اپنی من مرضی کی، جس کی وجہ سے تباہ ہوا۔ اور آج ہم نمازیں پڑھنے والے بھی من مرضی نہیں چھوڑتے، خواہش پرستی کے پیچھے، تو جو دل میں جو بات الٹی سیدھی آ گئی اس کے پیچھے لگ گئے۔ جمال الوجود بذکر الإله وتصفو الحياة